الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج سے ہم جس موضوع کو اللہ کریم جل جلالہ کے فضل و کرم سے
اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی فیض سے شروع کر رہے ہیں۔ نہایت ہی اہم ترین موضوع ہے اسلام کی نگاہ میں۔ اسلام اس کو عنوان دیتا ہے جہاد کا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ایک چھوٹی سی بات ہے، بقایا تفصیل تو کسی اور مقام پہ آئے گی۔ یہود و نصارہ، مشرکین اور کفار، ان کو سب سے زیادہ جو خطرہ لاحق ہے وہ مسلمانوں سے جہاد شرعی کا خطرہ لاحق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سے پہلے کے جو ہمارے بزرگ ہیں، عمر میں بڑے ہیں، ان سے پوچھیں سکول، کالج، یونیورسٹی کے نصاب میں باقاعدہ طور پہ جہاد والی قرآنی آیات، احادیث طیبہ، حتیٰ کہ سورہ توبہ مکمل بھی کسی دور میں ہوا کرتی تھی نصاب کے اندر، کیونکہ یہودی اور عیسائی، انگریز، کفار اس بات کو جانتے ہیں، اور یہ باقاعدہ حدیث بھی ہے کہ جب تک میری امت جہاد، مفہوم ہے بہت ساری حدیث، جہاد کرتی رہے گی ہمیشہ عزت کی زندگی بسر کرتی رہے گی۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے، یعنی جس زمانے میں امت مسلمہ نے جہاد کو چھوڑ دیا، جہاد کو چھوڑ دیا، تو پھر صورتحال ان کی کیا ہوگی؟ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ذلت و رسوائی اور محکومی والی زندگی پھر بسر کریں گے۔ محکومی کا مطلب ہے کہ حاکم اگرچہ بظاہر یہی ہوں گے، لیکن یہ حاکم کی استعداد حقیقت میں نہیں رکھتے ہوں گے، بلکہ ان کے حاکم پھر کفار ہوں گے جن کے ٹکڑوں پہ یہ پلیں گے، جن کے ٹکڑوں پہ یہ، فرمایا اگر عزت کی اور حاکم والی زندگی بسر کرنی ہے تو اسلامی سلطنت میں قیامت تک جہاد جو ہے وہ جاری ہی رہے۔ اس کی بڑی لمبی چوڑی تفاصیل ہیں، آج آپ کو صرف اتنا بتانا مقصود ہے۔ جہاد کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے، جہاد کا شرعی معنی کیا ہوتا ہے، جب جہاد کیا جائے تو کس انداز سے کفار پر، کیا جاتے ہی تلوار چلتی ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہوتا ہے، پھر جہاد کی اقسام کتنی ہیں، پھر جہاد پہ جانا کن کن لوگوں پہ فرض ہے، اور اس سے متعلقات جتنے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوئے وہ مسائل۔ جب تک کسی چیز کی تعریف کا پتہ نہ ہو تو پھر اس پہ کلام کرنا بیجا ہوتا ہے۔ جہاد کا ایک لغوی معنی ہے، ایک شرعی معنی ہے۔ جہاد کا لغوی معنی، اس کا معنی ہے اپنی طاقت، وسعت اور کوشش کو کسی کام میں صرف کرنا، یہ لغوی معنی ہے۔ اپنی کوشش، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی پاور کو کسی کام میں صرف کرنا۔ ایک لغوی معنی جہاد کا مشقت بھی ہے، من حیث لغت کے اعتبار سے ایک معنی کیا ہے، مشقت بھی ہے۔ جبکہ جہاد کا جو شرعی معنی ہے وہ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری کے اندر آپ نے جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جہاد کا شرعی معنی یہ ہے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے
کفار سے اپنی مکمل پوری طاقت اور وسعت کے ساتھ لڑنا اور طاقت اور وسعت کو خرچ کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں شریعت کے اصطلاح میں۔ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جتنی پاور، قوت، طاقت آپ کے پاس ہے وہ ساری خرچ کر دینا، یہ شرعی طور پہ جہاد کا معنی ہے۔ یہ شرعی طور پہ جہاد کا معنی ہے۔ اسی طرح شریعت کے احکامات پر چلنے کے لیے اپنے نفس کو تھکا دینا، اپنے نفس کو احکام شریعت پہ عمل کرتے 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 اپنے نفس کو، نفس کیسے تھکتا ہے؟ یہ کہتا ہے یہ کرنا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں اللہ کا حکم یہ ہے۔ یہ کہتا ہے یہ کرنا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں اللہ کا حکم یہ ہے۔ کہتا ہے یہ کرنا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں اللہ کا حکم یہ ہے۔ نفس کی پیروی نہیں ہے، نفس امارہ کی، نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں ہے۔ اسی طرح جو گناہوں کی طرف ہماری خواہشات، لذات کی طرف لے جاتی ہیں، ان کو ذبح کرنا بھی شریعت کی اصطلاح میں جہاد ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن ہماری گفتگو پہلے جہاد سے ہے۔ ہماری گفتگو کون سے جہاد سے ہے؟ جو کفار سے کیا جائے۔ کن سے کیا جائے؟ کفار سے کیا جائے۔ کچھ ائمہ نے مثلاً علامہ مالک العلماء، صاحب بدائع الصنائع فی ترتیب شرع، علامہ کاسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کی شرعی تعریف میں کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سر بلندی اور اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے جان، مال، زبان انتہائی وسعت اور طاقت کے ساتھ خرچ کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ خرچ کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر یک بارگی جہاد جو ہے وہ فرض نہیں ہوا تھا، اس کے تدریجی مراحل ہیں۔ ایک ہے نا حکم، جیسے نماز کا حکم ہے تو ڈائریکٹ نماز فرض ہو گئی، نماز کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی۔ اصل میں قانون یہ ہے، یہ جو ہماری امت ہے، ہم جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، تمام آسمانی کتب میں علماء نے تحریر کیا کہ یہ لکھا ہوا ہے یہ وہ مقدس امت ہے، ان کو اللہ نے وہ کام ان کے سپرد کیا ہے جو پچھلی قوموں میں فقط انبیاء کیا کرتے تھے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ جیسا کہ قرآن مقدس میں خود فرمایا، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا، تم اس لیے جہاں میں لائے گئے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ ہر بندے پر اس کی طاقت کے مطابق نیکی کا حکم کرنا شریعت نے لازم کیا ہے، اور گناہوں سے، برائی سے روکنا شریعت نے لازم کیا ہے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے اسلام، یہ ہے مذہب، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت۔ اور ایک ہمارے ہاں لوگوں کا عرفی جملہ ہے، جو کوئی کرتا ہے اس کو کرنے دو، یہ جملہ کم از کم آپ نہ بولا کریں، یہ قرآن کی مخالفت ہے، یہ رسول پاک کی احادیث کی کیا ہے؟ مخالفت ہے۔ آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ ڈنڈا اٹھا کے جا کے کسی جگہ برائی ہو رہی ہے اس کو روکوائیں، کیونکہ یہ آپ کا منصب نہیں، یہ حکومت وقت کا منصب ہے۔ ڈنڈے سے روکنا کس کا کام ہے؟ حکومت کا وقت، ان کا کام ہے۔ علماء یا جو دین کو سمجھتے ہیں یا جن کو پتہ ہے کہ یہ برائی ہے، ان کے ذمہ ہے وہ زبان سے روکیں، ان کے ذمہ ہے وہ اس برائی کو
زبان سے روکیں۔ اب اسلام ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ذمہ زبان سے روکنا، اور ہم نے نیا نعرہ نکالا جو کوئی کرتا ہے کر دے، کرنے دو، ہمیں کیا ہے کرنے دو۔ یہ بالکل قرآن و حدیث کی مخالفت ہے، قرآن و حدیث کی۔ بھائی ہمیں کچھ ہے، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم نے ہی اس کو گناہوں سے روکنا ہے، ہم نے ہی کوشش کرنی ہے، لیکن انداز اور طریقہ ایسا نہ ہو کہ فتنہ کھڑا ہو جائے، انداز اور طریقہ ایسا نہ ہو کہ فتنہ کھڑا ہو جائے۔ ایک بستی، پچھلی امتوں کی بات، اللہ کریم نے حکم دیا جبریل کو، جاؤ اس کو الٹ کے رکھ دو۔ آیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کون کون وہاں رہتا ہے۔ یا اللہ وہاں تو تیرا وہ بندہ بھی رہتا ہے جو ہر وقت تیری عبادت میں لگا رہتا ہے، جو ہر وقت تیری۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ خود میری عبادت کرتا ہے، وہ بندہ خود میری عبادت، لیکن ہے بے غیرت، لیکن ہے اس کو ارد گرد جو میری نافرمانی ہو رہی ہے، میری ذات کی مخالفت ہو رہی ہے، اس کو اس پہ کبھی غیرت ہی نہیں آئی، اس نے کسی کو کہا ہی نہیں کہ یار یہ غلط کام تو کر رہا ہے، یہ کام تو، اس کو غیرت نہیں آتی میرے دین کی مخالفت پر، یہ بے غیرت ہو گیا ہے، اس لیے اس کو بھی ساتھ الٹ کے رکھ دیں۔ تو اندازہ لگائیں آپ اس روایت سے کہ اللہ رسول کے معاملے میں جس کو غیرت نہ ہو تو رب نے اس کو انہی کے زمرے میں رکھا ہے، اور یہ غیرت کی نشانی ہے کہ برے کو برا کہا جائے، برے کو برا کہا جائے۔ اور تیسرے درجے پہ رکھا، حکومت کے ذمہ لگایا ڈنڈے سے روکے، جو جاننے والے ہیں شریعت کو ان کے ذمہ لگایا زبان سے روکے۔ میں نے یہ اپنے شعبے والوں کے لیے ابھی تک کلام کیا تھا، جو ڈرتے رہتے ہیں فلاں صاحب کیا کہیں گے تو فلاں صاحب کیا کہیں گے۔ آپ سے اپیل ہے آپ ریڑھی لگا کے بازار میں کھڑے ہو جائیں، آپ ممبر رسول پہ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہیں، کیونکہ جو ڈیوٹی آپ کی رسول اللہ نے لگائی ہے آپ تو اس کو پورا کرنے سے ہی ڈرتے ہیں۔ میرے 10 روپے جو فلاں گھر سے آتے ہیں وہ تو بند ہو جائیں گے، جمعرات کا کھانا جو فلاں جگہ سے آتا ہے وہ تو بند ہو جائے گا، فلاں کھانا جو آتا ہے وہ تو بند ہو جائے گا۔ تجھے شرم ہوتی تو یہ تیرا حق ہی نہیں تھا۔ آج تیری تبلیغ کو جو چیزیں مانے آ رہی ہیں، اگر تجھے شرم ہوتی تو لوگوں کو پہلے کہتا ہو بھائی دینا ہے تو کسی غریب کو جا کے دے، میرا نظام تو چلتا ہے، میرا نظام تو نے تو لوگوں سے لے لے کے ان کو جمع کر کے خشک کر کے کباڑ خانے میں جا بیچا، یہ نہیں کہا میرا چلتا ہے کسی غریب کو جا کے دے۔ یہ حق کہنے کی تو تجھے توفیق ہی نہیں ہوئی، اس لیے آج تو کہتا ہے میں نے اگر سچی بات کر دی تو پھر یہ مسئلہ بن جائے گا، وہ بن جائے گا۔ روزی نہ میں کسی کو دے سکتا ہوں نہ آپ، رب کی ذات ہی روزی دینے والی ہے۔ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے جس معاملے میں جو ذمہ داری، آپ کی کچھ اور ہے میری کچھ اور ہے، تو ہماری ڈیوٹی ہے ہم رب کا حکم مانتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے جائیں، تاکہ قبر و آخرت تو سرخرو ہو نا، قبر و آخرت تو سرخرو۔ اور تیسرے درجے پہ رکھا عام لوگوں کو، میرے آقا کی حدیث چل رہی ہے، فرمایا حکومت ڈنڈے سے روکے گی، علماء جو ہیں جاننے والے جو ہیں وہ، آپ کو اگر پتہ ہے نا کہ یہ گناہ ہے تو اس معاملے میں آپ بھی جاننے والے ہیں، اس معاملے میں آپ بھی، مثلا آپ کے سے کسی کے گھر میں اگر فلم چل رہی ہے تو آپ جاننے والے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور یہاں تو آپ حاکم ہیں، گھر میں آپ کیا ہیں، رسول پاک کا حکم ہے کہ ہر گھر کا سربراہ، گھر کا حاکم اور گھر کے افراد اس کی رعایا ہے، اور ہر حاکم سے اس کی رعایا کے متعلقہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ اب وہاں آپ ڈنڈا بھی چلائیں، ڈنڈے کا مطلب یہ بھی نہیں سوٹا اٹھا کے بیوی کو مارنا شروع کر دیں یا بچوں کو مارنا، یہ مطلب نہیں، مطلب ہے کہ ہر حال میں اس کو رکوائیں، وہ فلم ہے، وہ ڈرامہ ہے، وہ کوئی اور بے حیائی ہے، یا جو کچھ میڈیا پہ فحاشی اور یعنی اس وقت پھیلائی جا رہی ہے یہود و نصارہ کے پیسوں سے، یہود و نصارہ کی غلامی میں۔ اگر یہ رسول پاک کے غلام ہوتے نا یہ چینل والے، جن چینلوں پہ یہ غلاظت آ رہی ہے،
تو ان چینلوں پہ یہودیوں کا نصاب نہ ہوتا، بلکہ مصطفیٰ کریم کی ذات پہ اترنے والے قرآن اور مصطفیٰ کریم کی شریعت اور درس حدیث کا ہی پرچار ہو رہا ہوتا۔ یہ جن کے غلام ہیں، جن کا کھا رہے ہیں بغیرت، انہی کا آگے پہنچا رہے ہیں۔ اور ہم کتنے بے عقل لوگ ہیں، پیسے دے کے یہودیوں کا نصاب ہم اپنے گھر لے آتے ہیں۔ یہ آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، آپ سے یہ تیری رعایت، صرف ملک کے وزیر اعظم سے سوال نہیں ہوگا، اس سے سوال زیادہ بندوں سے ہوگا، کیونکہ اس کی رعایا کی تعداد زیادہ ہے۔ مجھ سے سوال اتنے لوگوں کا ہوگا جو میرے ماتحت ہیں، میرے گھر والے، میری رعایا کم ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، ہر بندہ حاکم ہے جو گھر کا سربراہ ہے، جو گھر کا سربراہ ہے۔ یہ ہمیشہ جملے یاد رکھنا۔ تیسرے درجے پہ کن کو رکھا؟ عام، جن کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، ان کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محروم نہیں رکھا۔ فرمایا ایک ڈیوٹی ان کی بھی لگا دیتے ہیں۔ فرمایا نہ تم ڈنڈے سے روک سکتے ہو، نہ تمہیں پتہ ہے کہ زبان سے کہہ کے روکو، ایک چیز کا تو تمہیں پتہ ہے نا کہ یہ بری ہے، بس دل میں ہی برا جان لو۔ اور ساتھ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ جو صرف دل میں برا جانتا ہے یہ ایمان کی دنیا میں سب سے کمزور ہے۔ اور آج ہمارے ہاں یہ کمزوری ایمان والی علامت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مثال دوں اگر آپ ناراض نہ، جب آپ یا میں یا کوئی جو بھی بیٹھتا ہے بارات کے فنکشن میں، ولیمے کے فنکشن میں، رب رسول کی شریعت کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے نا، تو غیرت نہیں آتی تو بیٹھے ہوتے ہیں نا۔ اگر غیرت آئے ہمیں اللہ کے دین پر، اللہ کی ذات پر، کہ یار رب کی نافرمانی ہو رہی ہو، میں ایک بندے ایسے کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ جو میرے رب کی ذات کا خیال نہیں کر رہا، میرے رب کی شریعت کا خیال نہیں کر رہا، اسی وجہ سے تو اٹھ نہیں رہا کہ یہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے رب ناراض ہو رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چل رہا، اور تو کہتا ہے یہ نہ ناراض ہو جائے۔ تو یاد رکھنا کہیں اسی بندے والا حشر نہ ہو قیامت کے دن کہ رب نے فرمایا اس کو بھی الٹ دے، اس کو کبھی میرے نام پہ غیرت نہیں آئی۔ یہ بھی اگرچہ خود نیک عمل کرتا ہے لیکن بیٹھا انہی میں ہے۔ آج جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں کتنے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، میوزک تو تقریباً ہی چل رہا ہوتا ہے نا، حرام ہے کہ نہیں ہے؟ بولے نا ذرا اونچی، جن کو پتہ ہے یہ حرام ہے، جن کو نہیں ہے اب چل گیا، میں نے بتا دیا کیا چل رہا ہوتا ہے، اور یہ شریعت میں، اور ہم چپ کر کے۔ یہ ذالک اضعف الایمان تو یہ تھا کہ بندہ برا جان کے نکل جاتا، چلا جاتا، تو پوچھتا بھائی کیوں جا رہے ہو، ابھی تو کھانا نہیں چلا ہے، اس کو کہے جی میں تجھے راضی رکھنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا، میں تجھے راضی کرنے کے لیے اپنے مصطفیٰ کریم کو ناراض۔ بدبختی ہماری یہ ہے، جملے ہم کچھ بولتے ہیں، کرتے ہم کچھ اور ہیں۔ ادھر ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت قبول ہے، یعنی سرکار کی وجہ سے موت بھی قبول ہے، اور صرف اتنا قبول نہیں ہے کہ سرکار کی عزت کی خاطر بندہ اٹھ جائے، یار تم اللہ رسول کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہو، میں جا رہا ہوں ورنہ اس کو بند کرو۔ یہ آپ کو میں نے پیغام پہنچایا تھا کیونکہ موضوع چل رہا ہے جہاد کا، تو اس کے ضمن میں یہ بات آئی۔ خدا را اپنے حال پہ رحم کریں، جو برا سمجھ کے چلا جائے وہ تو ہے اضعف الایمان، اور جو وہیں بیٹھا رہے پھر آپ نے خود سوچنا ہے میرے آقا نے اس کو کسی کھاتے میں رکھا ہی نہیں۔ برا سمجھ کے اٹھ جائے اس کو فرمائے یہ کمزور ایمان والا ہے، اس نے زبان سے اس کو سمجھایا ہی نہیں، حالانکہ اس کو پتہ ہے گناہ ہے، فرمایا یہ کمزور ایمان ہے۔ تو یا رسول اللہ جو بیٹھا رہے اس کو تو کسی کھاتے میں رکھنا تھا، فرمایا ہماری نگاہ میں وہ کسی کھاتے میں ہوتا تو اس کو رکھتے ہیں۔ حدیث ختم کر دیں، سمجھ آئی؟ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے جہاد کو فرض کیا تدریجی مراحل کے ساتھ، اور آخر میں جا کے فرماتا ہے وقاتلوہم، اے پیارے حبیب کافروں سے جہاد فرمائیے۔ کافروں سے کب تک جہاد کرنا مالک؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 193، کب تک جہاد کرنا؟ فرمایا حتی لا تکون فتنہ، حتیٰ کہ کفر ختم ہو جائے۔ مطلب کیا ہے؟ قیامت تک جہاد جاری رہے گا،
قیامت تک کیا جاری رہے گا؟ ذرا بلند آواز۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ موضوع کیوں شروع کیا گیا ہے۔ کفار نے سازشیں کر کے ہمارے نصاب سے جہاد والی آیات اور احادیث کو نکلوا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب علماء ہی کا فرض ہے نا کہ جتنا ان کی وسعت ہے قرآن و حدیث کو جہاد کی روشنی میں وہ اوپر لے آئیں۔ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تاکہ نئی نسل کو پتہ چلے مسلم کی عزت کس چیز میں رکھی ہے۔ مسلم کی عزت آپ دیکھیں گے آگے، یہ بہت طویل موضوع ہے، بہت طویل موضوع ہے۔ آپ دیکھیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن مشکل مراحل میں جا کے بھی جہاد فرمایا ہے۔ تو فرمایا حبیب جہاد کرو، ان سے لڑو۔ کب تک لڑنا ہے؟ قیامت تک، قیامت تک لڑنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بس میری زمین ہے، میری دھرتی ہے، اس پہ صرف میرے ہی نام لینے والے جب ہو جائیں، جب تک نہیں ہوتے تب تک جہاد جاری ہے، تب تک جہاد جاری ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے اللہ کریم فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، سورہ توبہ آیت نمبر 5۔ اسی لیے سورہ توبہ کو نصاب سے نکلوایا تھا کفار نے، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو خرید کے جب بھی نکلوایا تھا۔ یہ جو امداد دیتے ہیں یہ ایسے نہیں دیتے، آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اتنے ڈالر، اتنے ملین ڈالر، اتنا فلاں فلاں فلاں، ہم تو تھوکتے ہی نہیں اللہ کے فضل کے تمہارے ان ڈالروں پہ، جن کی وجہ سے تم ان سے جو تمہارے غلام ہو گئے تم ان سے پہلے شرطیں رکھتے ہو، تعلیمی نصاب میں یہ نکالو اور یہ داخل کرو، وگرنہ ایک مسلمان حاکم کو کیا ضرورت پڑی ہے قرآن کو نصاب سے نکالنے کی؟ آپ سے سوال ہے، آپ میں سے کوئی بندہ حاکم بن جائے، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کہ اس کو نکالو؟ ضرورت پڑی ہے آپ کو کوئی؟ مجبور جب کوئی کرے گا تو پھر یہ کام ہوگا۔ میڈیا پہ یہ چلوانا ہوگا، یہ لو میڈیا کے لیے اتنے پیسے، صحت کے معاملے میں یہ زہر اگلنا ہوگا جس کا پتہ ہی کسی کو نہ ہو، اور صحت کے شعبے میں یوں قرآن کی فلاں فلاں آیات کو تم نے معاذ اللہ ذبح کرنا ہے۔ پوچھو اپنے بزرگوں سے، آج سے 40 اور 50 سال پہلے جب ہسپتالوں میں جاتے تھے تو کتنی لڑکیاں ان کو نظر آتی تھی جو کام کرنے والی ہوتی تھیں؟ کتنی لڑکیاں ہوتی تھیں بتائیں نا آپ؟ میں آپ کو پریکٹیکلی مثالیں سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ ان شرائط جو کچھ عرصہ پہلے رکھی گی آج اس غلاظت کو دیکھا جا رہا ہے۔ لڑکیاں وہاں کام کر سکتی ہیں، پاکستان کے مرد سارے ہی مر گئے۔ یہ کیا مجبوری ہے کہ صرف لڑکیوں کو ہی رکھا جا رہا ہے؟ اب ٹیچنگ پہ دیکھ لیں، جہاں ایک خاتون نہیں ہوتی تھی وہاں آدھے سے زیادہ لڑکیاں بھرتی ہو گئی ہیں۔ اسی طرح آپ جناب صحت ہیلتھ کا معاملہ دیکھ لیں، یہ سارا انہی شرائط کا خلاصہ ہے جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے۔ وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ ہر طرف بے حیائی ہو، فحاشی ہو، عریانی ہو۔ سمجھ آ رہی ہیں آپ کو باتیں؟ ایسے نہیں دیتے وہ امداد، پہلے شرطیں رکھی جاتی ہیں، یہ کرو گے پھر اس معاملے میں اتنا دیں گے، یہ کرو گے پھر اس معاملے میں اتنا دیں گے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کافر سے امداد لینا تو دور کی بات ہے، کیسا پیارا نظام دیا رب نے۔ اے حبیب فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جتنے بھی کافر ہیں جہاں بھی ملے ان کو رگڑیا ہو محبوب، ان کو جہنم رسید کرتے رہو، ان کو جہنم۔ یہ احکامات تھے جن کی وجہ سے قرآن سے مختلف ابواب لوگوں نے نکلوائے کہ نوجوان نسل کو پتہ ہی نہ چلے جہاد ہوتا کیا ہے، بلکہ وہ جو آج پڑھتے ہی ان کا نصاب ہے وہ تو جہاد کے نام سے چڑھتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہے۔ اب یہاں تک جو قرآن کا حکم ہے اس کو ظلم کہا جا رہا ہے، اس کو زیادتی کہا جا رہا ہے، اور اس کو انسانی حقوق کے منافی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ لعنت ہے تمہارے اس نصاب پر جو اللہ کی کتاب قرآن مقدس کو جھٹلا رہا ہو۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ایسے نصاب پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے جو نصاب رسول پاک کی شریعت کی مخالفت سکھاتا ہو۔
خواہ وہ کسی مدرسے میں پڑھایا جاتا ہو یا کسی سکول کالج یونیورسٹی میں کہیں بھی پڑھایا جاتا ہو، اس پہ اللہ کی کیا ہے؟ قرآن مقدس نے تو قیامت تک جہاد کو کیا رکھا ہے؟ باقی رکھا ہے، فرض رکھا ہے۔ یہ تو انشاءاللہ اگلا جمعہ آئے گا نا، میں آپ کو عرض کروں گا کہ جہاد کی فضیلت میں میرے مصطفیٰ کریم کی خواہشات کا کیا کیا اظہار ہے۔ رسول پاک جہاد میں جانے کے لیے کس قدر خواہش رکھتے تھے، اور پھر پریکٹیکلی سرکار کے جہاد آئیں گے، فلاں جنگ میں آپ کیسے شریک ہوئے، فلاں میں آپ کیسے شریک ہوئے، پھر پتہ چلے گا کہ جہاد کی کتنی قدر و منزلت ہے، جہاد کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ پھر جہاد ابتداءً دو قسموں پر ہے، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین جہاد کیا ہے کہ اگر کسی جگہ ایسی صورتحال ہے کہ کسی ملک کے سربراہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جتنے بھی لوگ جہاد کرنے کی استعداد رکھتے ہیں، یہ بھی پورا ایک نصاب ہے کہ کون کون جہاد پہ جائے گا، یہ بھی مسئلہ ہے، وہ سارے کے سارے نکلیں، اسلام کو ضرورت ہے، اسلام کو۔ مثلا ملک پر کسی کافر ملک نے حملہ کر دیا اور فوج ان کے مقابلے کے لیے ناکافی ہے، اب سربراہ سلطنت اعلان کرے گا کہ سارے مسلمان نکلو جہاد کے لیے۔ اب ہر مسلمان پہ جس میں وہ شرائط پائی جائیں گی اس پہ جہاد پہ جانا فرض عین ہوگا، فرض عین ہوگا۔ اور فرض کفایہ کیا ہے؟ فرض کفایہ کیا ہے؟ جیسا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جہاد ہوتا رہا، جہاد یعنی پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اسلامی فوج جو ہے کسی نہ کسی کافر ملک سے، کافر سلطنت سے جہاد کر رہی ہے، ہر وقت یاد رکھنا، ہر وقت جہاد کر رہی ہے، تو ساری امت گناہ سے بچ گئی ہے۔ اور اگر کہیں بھی جہاد نہیں ہے پورے جہاں میں، تو سمجھو پوری امت مسلمہ گناہ میں ڈوبی ہوئی ہے جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے، جیسے آج کل کے حالات۔ کون سا اسلامی ملک ہے اس وقت جو ہر مہینے، یہ ایک باقاعدہ نصاب ہے، ہر مہینے کسی نئے علاقے میں فوج کو بھیجا جائے اور وہ وہاں جا کے کہیں اسلام قبول کرو، جاتے جنگ نہیں کرنی، کیا کہنا ہے؟ اسلام قبول کرو۔ یہ پہلا طریقہ ہے، مان لیں اچھی بات ہے، نہ مانے دوسری صورت، یہ سلطنت اسلامی سرحد کو دے دو، اسلامی سلطنت کے سپرد کر دو، اور تم ہمیں ٹیکس دے کے یہیں ہمارے محکوم بن کے رہو۔ پہلے کیا کہے گا وہ جو جہاد کے لیے روانہ ہوگا دستہ فوج کا، اس کا جو امیر ہے کہے گا اللہ ایک ہے، دین اسلام کو قبول۔ اگر وہ انکار کر دیں، اگر وہ کہیں دلائل دو، تو یہاں سے مفتی وہ لے جائیں گے جو ان کو دلائل دیں گے، یہ ان کا حق ہے دلائل مانگنا۔ دوسری صورت یہ ہوگی اگر وہ کہیں ہم نہیں مانتے، تو کہا جائے گا کہ سلطنت اسلام کے حوالے کرو اور تم ہمارے محکوم بن کے رہو، تمہارے حقوق کا خیال رکھا جائے گا جو آقا کریم نے عطا فرمایا۔ وہ کہ ہم یہ بھی نہیں کرتے، تو تیسرا ہے پھر ہتھیار، اب لڑائی کرنی، اب لڑائی کرنی۔ تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ ہر وقت اسلامی فوج جو ہے وہ کسی نہ کسی کافر سلطنت کے ساتھ جہاد میں مصروف نظر آئے، جہاد میں مصروف نظر آئے، جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اور میرے آقا کریم نے وہ تاریخی کلمات بولے تھے، جب تک فرمایا میری امت جہاد کرتی رہے گی، یہ کلمات غور سے سن لو، حدیث پاک کا مفہوم، جب تک میری امت جہاد کرتی رہے گی، فرمایا عزت و ترقی والی زندگی بسر کرتی رہے گی۔
عزت و وقت نہیں ہے، میں آپ کو باقاعدہ پریکٹیکلی دکھاتا کہ فلاں خلیفہ کے دور میں جہاد تھا تو کیسے اسلام نے ترقی کی، فلاں میں تھا تو کیسے عزت اور ترقی تھی۔ میں صرف آپ کو حدیث کا خلاصہ، جب تک امت مسلمہ کیا کرتی رہے گی، بلند آواز سے ذرا، یہ آپ کی آواز بھی پوری دنیا پہ باز رہی، انٹرنیٹ پہنچ رہی ہے، اسلام کا حکم ہے، آپ اس کو بلند کریں۔ جب تک امت مسلمہ، میرے آقا نے فرمایا، کیا کرتی رہے گی، تو میرے آقا فرماتے ہیں کیسی رہے گی، عزت و ترقیاں اس کے قدم چومتے رہیں گے، عزت و ترقیاں ان کے قدم۔ اور فرمایا جب میری امت جہاد کو چھوڑ بیٹھے گی، جہاد کو، فرمایا پھر یہ ذلیل، ذلت، رسوائی اور بڑا سب سے اہم جو میرے آقا نے جملہ دیا، فرمایا پھر یہ حاکم نہیں رہیں گے بلکہ یہ محکوم بن کے رہیں گے۔ جب جہاد کو چھوڑو گے تو کیا بن جاؤ گے، محکوم وہ ہوتا ہے جس پہ کسی کا آرڈر چلے، جس پہ کسی کا۔ آج دیکھ لو، صرف پاکستان کی بات میں نہیں کر رہا، پورے ورلڈ لیول پہ دیکھ لو، جتنی اسلامی ریاستیں ہیں ان سب کے حاکم بظاہر حاکم تو ہیں، لیکن حدیث کی روشنی میں وہ بیچارے یہودی اور عیسائیوں کے آگے محکوم ہیں، خود حاکم نہیں ہے۔ ملک اسلامی ہے، رعایا اسلامی ہے، سلطنت اسلامی ہے، رہتے مسلمان ہیں، بادشاہ بظاہر مسلمان ہے، لیکن اس بیچارے کو حکم یہودیوں کا ماننا پڑتا ہے۔ یہی میرے محبوب کی حدیث کا فرمان کا مفہوم تھا، جہاد چھوڑو گے اگرچہ بظاہر تم کیا ہوگے، حاکم، لیکن تمہارے اوپر حکومت کوئی اور کرنے والا ہوگا، تم ذلیل بھی ہو جاؤ گے، رسوا بھی ہو جاؤ گے، تمہاری سلطنت کو ترقی بھی نہیں ہوگی، تم پستی اور تنزلی کا شکار ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ تمہارے اوپر حاکم یہود و نصارہ ہوں گے۔ اور آج وہی چیز آپ سب دیکھ رہے ہیں، اسلامی سرحد میں ہم رہتے ہیں، ایک طرف پوری ملت اسلامیہ کھڑی ہے اور دوسری طرف صرف ایک ہی مسئلے کی بات میں کر رہا ہوں، دوسری طرف یورپ کے وہ گندے کیڑے کھڑے ہیں، حالانکہ ہر شخص کو پتا ہے اس ملعونہ نے مصطفیٰ کی گستاخی کی ہے، لیکن سرکار نے سچ فرمایا تھا اگر جہاد چھوڑو گے تم محکوم بن جاؤ گے۔ پوری رعایا کو ٹھکرا کر، علماء اور مشائخ کو ذلیل کر کے، دین اور قرآن کی مخالفت کر کے آج یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ بظاہر حاکم ہے لیکن حقیقت میں میں نہیں کہہ رہا، یہ 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا۔ ان یہودیوں کی بات ماننے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے شرطیں رکھی ہوئی ہیں۔ آقا نے سچ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ تو کیوں گھبرا جاتے ہو یار؟ مصطفیٰ کا فرمان سن کے، مصطفیٰ کی حدیث سن کے، دنیا میں کوئی آپ کو عزیز ہے میرے آقا کے بعد؟ ایک طرف آقا کھڑے ہو، ایک طرف وہ کھڑا ہو، پھر چپ کیوں کر جاتے ہیں؟ کوئی بھی ہو، اگر میں بھی یہ کام کروں تو میرے لیے یہی حکم ہے، کوئی بھی ہو، کوئی۔ آقا نے فرمایا کہ تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ آج دیکھ لیں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کیسے ہو رہی ہے۔ فرمایا جہاد کو چھوڑو گے تو ذلیل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ وہ بے غیرت اپنی جگہ کامیاب، اپنے مشن میں کامیاب، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ عراق، ملک شام، لیبیا، فلسطین، جناب والا ملک شام، کشمیر، یہ سب انگریز کے بوئے ہوئے پودے ہیں جو آج تناور ہو گئے ہیں اور جن کی وجہ سے ظلم ستم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا را اسلام کو سیکھو اور اسلام کی طرف پلٹو، اللہ سے دعائیں کرو، ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ مالک ایسے حاکم دے جو جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کرنے والے ہوں۔ یا اللہ ایسے حکمران عطا فرما دے جو ان کمزوروں مظلوموں جن پہ یہود و نصارہ دن رات ظلم کر رہے ہیں۔ یار کشمیر میں جن بہنوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ہماری بہنیں نہیں لگتی؟ برما میں جن بہنوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ہماری کچھ نہیں لگتی، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ فلسطین میں جن پہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے کچھ نہیں لگتے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ملک شام پہ جو ظلم کی بربریت کی حالت ہوئی وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے، انہوں نے کچھ نہیں پڑھا۔ انہوں نے بھی اسی رب کو ایک مان رکھا ہے جس کو ہم نے ایک مان رکھا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، رب سے دعائیں کرو،
کہ اللہ ایسا حاکم دے دے جو کفار کے سامنے ڈٹ جائے اور اعلان کرے کہ آج ہماری اسلامی سلطنت کی فوج اس ملک کو اسلام کی دعوت دینے جا رہی ہے، مان گئے فابہا، سلطنت چھوڑ گئے فابہا، ورنہ پھر جہاد کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ صرف اسلامی حکمران کہیں اکٹھے ہو جائے نا، اپنی کوئی ایک ایسی تنظیم بنا لیں، اسلامی حکمران اکٹھے ہو جائیں اور یہ طے پا جائے کہ قرآن کے مطابق جہاد شروع کرتے ہیں، یہ جو یہود و نصارہ کے گندے گٹروں کے کیڑے ہیں نا، یہ ان کی میٹنگ کو سنتے ہی اگر یہ مر نہ جائیں تو پھر کہنا اسلام تو اپنی اتنی پاور رکھتا ہے۔ صرف یہ میٹنگ کریں کہ ہر طرف سے جہاد کے لیے، ہر ملک سے جہاد کے لیے نکلو، پھر دیکھنا کفار یہود و نصارہ کیسے مرتے ہیں۔ لیکن ان بیچاروں سے ہونا نہیں، کیونکہ یہ حاکم رہے نہیں، یہ محکوم بن گئے ہیں۔ میرے آقا نے خود فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ السلام۔ الصلاة